سبسکرائب کیجئے قرآن ایس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعن كل الصحابة اجمعین قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت حجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت حجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی مجلس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ فرامین میں سے ایک عظیم مجموعہ جسے مشکات المصابیح کے نام سے معنون کیا جاتا ہے، اس کی پہلی حدیث مبارکہ کچھ دنوں سے نقل کی جا رہی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد ہم حدیث کے علم میں شروع ہونے سے پہلے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے ایک مسئلہ شروع کیا تھا ضرورت حدیث کا۔ بھئی حدیث کی ہمیں کیوں ضرورت؟ جب تک بندے کو یہ پتہ نہ ہو کہ جو چیز میں حاصل کر رہا ہوں اس کی مجھے ضرورت ہے، تو بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس کی طرف رغبت بھی نہیں ہوتی۔ کھانے کی طرف کیوں لپکتا ہے؟ جب بھوک کا احساس ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے کہ یار اب طبیعت کہہ رہی ہے، تو پھر بندہ یہ بھی نہیں دیکھتا کیا ہے، بس پھر کھاتا ہے۔ اور جب ضرورتیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں، یعنی چاہتیں پوری ہو چکی ہوتی ہے، طبیعت بھری ہوتی ہے، تو پھر انسان کہتا نہیں ہوں پاویں بے شک مرغ مسلم کیوں نہ ہو، نہاری کیوں نہ ہو، پھر بھی انسان کی طبیعت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ علم حدیث کی ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ اس پر کل کی مجلس میں گفتگو شروع ہوئی تھی، پھر بارش کی نظر ہو گئی، تو خیر یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے۔ آج اس کو میں ذرا اعادہ کرتا ہوں، اثر نو شروع کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمارا جو جسم ہے نا، ہمارا جو جسم ہے یہ 4 عناصر سے بنا ہے۔ کتنے عناصر سے جی؟ 4۔ ان کو کہتے ہیں عناصر اربع۔ کیا کہتے ہیں؟ عناصر اربع۔ کون کون سے ہیں؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ آدمی کے اعضاء آپس میں ٹکراتے ہیں نا تو حرارت پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ حرارت آگ کا اثر ہے، جو جسم کے اندر عنصر آگ ہے نا، آتش ہے، اس کا اثر ہوتا ہے حرارت۔ اور اسی طرح پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، یہ عنصر آب کا اثر ہے۔ یہ انسان کے اندر پانی بھی ہے۔ اور اسی طرح آدمی کے ورم آ جاتا ہے، چیز پھول جاتی ہے، تو یہ عنصر ہوتا ہے ہوا کا۔ چھالا بنتا ہے تھوڑا تو بیچ میں سے تھوڑا سا نکلتا ہے، باقی سارا تو ہوا کا عنصر اس میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان کھجلی کرتا ہے، خارش کرتا ہے، تو وہ اثر ہوتا ہے ارض کا، مٹی کا۔ تو ان 4 کے ساتھ انسان کا وجود مرکب ہے، اور چاروں عنصر جو ہے نا، چاروں عنصر، ان چاروں میں رذائل ہیں، بری خصلتیں ہیں۔ آگ کے اندر ترفع کی، بلندی کی، بڑا پن کی کا اثر پایا جاتا ہے، نتیجہ پایا جاتا ہے،
اسی وجہ سے، کیونکہ ابلیس جو تھا نا وہ تو جنات میں سے تھا، اور جنات کی تخلیق کس سے ہے؟ آگ سے ہے، یعنی غالب عنصر آگ ہے۔ جس طرح ہمارے اندر غالب عنصر مٹی ہے، اس طرح ان میں غالب عنصر آگ ہے۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ الوہیت، رفعت آگ کے اندر پائی جاتی ہے، وہ عنصر کا اثر تھا اس میں۔ آدمی بیمار کب ہوتا ہے؟ انسان کے اندر مزاج ہوتے ہیں نا، کچھ دموی مزاج ہوتا ہے، کچھ بلغمی مزاج ہوتے ہیں، اور صفراوی مزاج ہوتا ہے۔ یہ چار مزاج مل کر نا انسان کی طبیعت بنتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی عنصر غالب ہو جائے نا تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اور چاروں اگر اعتدال کے ساتھ ہوں تو بندہ ٹھیک ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے۔ بلغم بھی برابر ہو، خون بھی برابر ہو، اور صفراوی مزاج بھی، یعنی یہ جو پیلک پن ہوتی ہے نا، جب انسان میں یرکان کی کیفیت آتی ہے، پیلا پن آ جاتا ہے، تو وہ بھی برابر ہو تو انسان کا مزاج، وہ انسان کہتے ہیں بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، جس ڈاکٹری اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن اس میں سے ان عنصروں میں سے، ان چار مزاجوں میں سے کوئی ایک مزاج بھی غالب آ جاتا ہے تو آدمی کو بیماری آ جاتی ہے۔ ریشہ غالب آ جائے تب بیمار ہو جاتا ہے، خون کا غلبہ ہو جائے تو پھر بھی بیماری غالب ہو جاتی ہے، اسی طرح صفرا کا غلبہ ہو جائے تب بھی بیماری غالب۔ اسی طرح یہ چار عنصر ہیں نا، ان چار عناصر کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ آگ کی وجہ سے انسان کے اندر ترفع پیدا ہوتا ہے، بلندی پیدا ہوتی ہے، اور انسان جب یہ ہوا کا جو عنصر ہے نا، ہوا کا عنصر، اس کی وجہ سے انسان میں شہوت اور ریا، دکھاوا نہیں تھا، نام و نمود، یہ عنصر جو ہوا ہے نا اس کا اثر ہے، اس کا نتیجہ۔ اور پانی کی وجہ جو عنصر ماء ہے، اس کی وجہ سے انسان تلون مزاج ہوتا ہے۔ تلون مزاج کا مطلب ہوتا ہے کبھی اس حال میں تو کبھی اس حال میں، جیسے پانی مٹیالہ بھی ہو جاتا ہے، میٹھا بھی ہو جاتا ہے، کھارا بھی ہو جاتا ہے، مختلف رنگ اختیار کرتا ہے، یہ انسان بھی اس طرح مختلف رنگ اختیار کرتا ہے۔ اور عنصر مٹی، اس کی وجہ سے انسان میں بخل اور حرص ہوتی ہے۔ آج مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد ہے، وہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے: دھن رے دنیا دھن رے دھن، پرائی دنی کے پاپ نہ گن، تیری دنی میں چار بنولے، سب سے پہلے اس کو چن۔ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، تم خود چار عناصر سے بنے ہو، اور تمہارے اندر چار نقص ہیں، تم پہلے اپنے نقائص کو مارو۔ تو یہ بلندی، شہوت اور تلون مزاجی، بخل و حرص، یہ وہ عیوب ہیں جو ان عناصر کا خاصہ ہے، جن کی وجہ سے جن سے انسان مرکب ہوا ہے۔ ان کے ازالے کے لیے، یعنی ان چیزوں کو زائل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے عبادات عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے عبادات عطا فرمائی۔ کون کون سی؟ بلندی کے تعلی، بلندی کے ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے نماز عطا فرمائی۔ بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے، کس کے سامنے بندہ سر سے زمین پہ رکھ دیتا ہے؟ کسی اور کے سامنے بندہ زمین پہ پیشانی نہیں ٹیکتا، اللہ کے سامنے بندہ اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ تو ازالت ترفع کے لیے اللہ رب العزت نے نماز کی عبادت عطا فرمائی، اور ازالہ شہرت اور جاہ کے لیے اللہ رب العزت نے حج کی عبادت عطا فرمائی۔ شہرت، ناموری کا ازالہ، وہاں بندہ چلا جاتا ہے، یہاں بے شک کتنے کھڑپینچ کیوں نہ ہو، جب وہ مینا اور عرفہ میں رگڑا لگتا ہے نا، پاویں کتنے ہی وی آئی پی میں کیوں نہ بیٹھا ہو، تو جب وہ چلتا ہے نا تو رگڑا خوب لگتا ہے۔ مینا سے عرفہ، عرفہ سے مزدلفہ، یہ جب چکر لگاتے ہیں نا تو کبھی کبھی فٹ پاتھوں پہ بھی سونا پڑتا۔ تو ہم جب گئے نا 2018 میں، تو 2018 میں ایک
اوور ہیڈ برج کے نیچے ایک جگہ پر جگہ ملی تھی, وہاں پر اوپر سے گزر رہی تھی وہ بکریاں جو کل قربان ہونی تھی, اور ہم سب نیچے مٹی کے اوپر جو نا ایک سادہ سا بوریا تھا اس کے اوپر لیٹے ہوئے. تو بندوں کو پتہ چل جاتا ہے, لگ پتہ جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور کیا ہیں, کس طرح کر. تو حج کی عبادت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے ازالہ شہرت اور جاہ, مرتبے اور سٹیٹس کی جو محبت ہوتی ہے نا, حب جاہ, اس کو ظاہر کرنے کے لیے, اور حصول استقلال اور پختگی, تلون مزاجی کو ختم کرنا. جیسا دیس ویسا بھیس اختیار کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا. جیسا بھی دیس ہو اپنا بھیس انسان کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنے اس حال پہ ڈٹے رہنا چاہیے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی ایک دفعہ گزر رہے تھے تو درخت کے نیچے آرام فرما تھے, تو آواز آئی ہم جیسے بنو, ہم جیسے. تو بایزید رحمت اللہ نے فرمایا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہا دیکھو لوگ ہمیں پتھر مارتے ہیں اور ہم ان کو پھل دیتے ہیں. لوگ ہمیں پتھر مارتے ہیں اور ہم ان کو پھل دیتے ہیں, یعنی لوگوں کی تکلیفیں سہ کر بھی ہم لوگوں کو اچھائی دیتے ہیں, راحت دیتے ہیں, میوہ جات دیتے ہیں. تو بایزید بھی بایزید تھے, فوراً فرمانے لگے اچھا اتنے ہی اچھے ہو تو پھر تمہیں جلایا کیوں جاتا ہے؟ تو فوراً اس نے کہا, درخت نے کہا ایک عیب ہے, جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر کا رخ کر لیتے ہیں. جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر کا رخ کر لیتے ہیں. جدھر کی ہوا ہو ادھر کا رخ کر لینا کوئی کمال نہیں ہوتا. اپنے اس چیز پر انسان کا جماؤ ہو, جو چیز ہے نا یہی اصل چیز ہوتی ہے, جماؤ. ہوا جدھر کی بھی ہے, بندہ ایک بھی نہ بیٹھے, بندہ پھر بھی لگا رہے, جڑے بھی کوئی نہیں, پھر بھی بندہ اپنے کام میں لگا رہے. یہ ہے استقلال. ایک ہوتا ہے علم, ایک ہے عمل کا نور, اور ایک ہوتا ہے عمل کو ہمیشہ کرنے کا نور. عمل کو ہمیشہ کرنے کا ایک الگ مستقل نور ہوتا ہے, روشنی ہوتی ہے. خیر یہ بات الگ ہو جائے گی. تو حصول استقلال اور حصول پختگی کے لیے اللہ رب العزت نے روزے کی عبادت عطا فرمائی. اس کی عبادت عطا فرمائی ہے, روزے کی عبادت عطا فرمائی ہے, جو ابھی گزرا ہے ہمارا روزے کی عبادت. روز روزہ رکھتے تھے نا, روز لگاتار لگاتار, یہ نہیں کہ بیچ میں 2 دن سٹاپ کر لو پھر کر لینا, نہیں, لگاتار 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 پختگی, تاکہ پختگی آ جائے, مضبوطی آ جائے عمل میں. اور ازالہ بخل اور طمع کو زائل کرنے کے لیے, ازالہ بخل و طمع کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی عبادت عطا فرمائی. 4 عبادتیں عطا فرمائی, نماز, حج, روزہ اور زکوٰۃ. یہ ان 4 عناصر کے جو نتائج ہیں نا ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. تو نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ حکم سے پتہ چل گیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, روزہ رکھو. کیسے روزہ رکھیں یہ کون بتائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ضرورت ہوئی کہ نہیں ہوئی حدیث کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا کہلاتی ہے؟ حدیث. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا حج کیسے کرنا ہے؟ کس دن ہم نے منی میں ٹھہرنا ہے, کس دن ہم نے عرفہ میں ٹھہرنا ہے, کس دن ہم نے مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے, کتنا وقت ٹھہرنا ہے؟ یہ قرآن نہیں بتاتا. اس کو سیکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ حدیث مبارکہ کی. تو حدیث کی ضرورت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے ضرورت ہوئی کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے, قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بھی ضروری ہے. اسی طرح بھائی, جس طرح یہ ایک بات ہے, اسی طرح ایک دوسری بات یہ سمجھیے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے نا, وہ عربی جانتے تھے, عربی ان کی زبان تھی, لیکن ان کو بھی کسی بات کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے, جب یہ آیت ہوتی نا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل, یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دھاگے, سفید اور کالا دھاگا, اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. تو صبح سحری کے ٹائم میں کھاتے رہتے اور سرانہ اٹھا کر دیکھتے تو کالا اور سفید دھاگا فرق نہ نظر آتا نا, تو کہتے کھاؤ ابھی اور کھاتے رہو. تو دھاگا تو پھر اشراق کے ٹائم کے قریب نظر آتا ہے,
تو کھاتے رہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عدی کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کہنے لگے حضور وہ میں نے تو اس طرح کیا کہ سرہانے کے نیچے دو دھاگے رکھے ہوئے، ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا۔ قرآن کہتا ہے کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، تو میں بھی کھاتا رہتا جب تک سفید اور کالے میں امتیاز نہیں ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سرہانہ تو بہت وسیع ہے، اس نے رات اور دن کو اکٹھا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو صبح کے وقت میں روشنی نکلتی ہے نا، جسے صبح صادق کہتے ہیں، جب وہ طلوع ہو جائے تو اس وقت کھانا پینا بند ہے، اور اس سے پہلے جو مطلب پر سیاہی ہے اس کو اب اسود سے تعبیر کیا، خیط الاسود سے تعبیر کیا ہے، اور جو سفیدی صبح صادق کی نمودار ہوتی ہے اس کو خیط الابیض سے تعبیر کیا ہے۔ تو اب دیکھیں صحابی رسول ہیں، عربی زبان جانتے ہیں، لیکن صرف قرآن ان کے لیے کافی نہیں ہوا، ان کو حضور کے فرمان کی ضرورت پڑی۔ جب ان کو حضور کے فرمان کی ضرورت پڑی تو ہم تو نہ عربی جانتے ہیں بھائی، نہ ہمیں عربی لغت کے ساتھ کچھ مناسبت ہے، ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا جاننا کتنا ضروری ہوگا۔ اس لیے حدیث مبارکہ کی انتہائی ضرورت۔ ایک اور دلیل بھی ہے لیکن آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا علم ہو یا کوئی بھی علم ہو، لیکن بالخصوص حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے چند آداب کا ہونا، بڑی چیز جو ہوتی ہے اس کے آداب ہوتے ہیں۔ الدین کلہ ادب، الدین سارے کا سارا ادب کا نام، تو جتنی محترم بھی شان کوئی چیز ہوتی ہے اس کے آداب بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو علم حدیث کو سیکھنے کا جو پہلا ادب ہے، علماء نے اوجز المسالک، ایک شرح ہے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بہت ضخیم ہے، تقریباً 16-17 جلدیں بنتی ہیں، اور یہ لکھی ہوئی کن کی ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اوجز المسالک عربی میں، ساری عربی میں، اردو کا ایک لفظ بھی نہیں ہے اس میں، ساری عربی میں اوجز المسالک موطا امام مالک کی شرح ہے۔ اور کمال اس میں یہ ہے کہ صرف فقہ حنفی اس میں بیان نہیں کی گئی، فقہ حنفی بھی بیان کی گئی ہے، فقہ مالکی بھی بیان کی گئی ہے، فقہ شافعی بھی بیان کی گئی ہے، اور فقہ حنبلی، چاروں فقہا کی فقاہت کو بھی اس میں حضرت نے ذکر کیا ہے عربی زبان میں۔ بڑی جاندار کتاب ہے، اس کا ایک مقدمہ ہے، اس کا خلاصہ نقل کیا جا رہا ہے، بڑوں کی بات ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے تصحیح نیت، نیت خالص ہونی چاہیے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر جن باتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کرو، ان کو اختیار کروں گا، جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکیں گے ان سے اپنے آپ کو باز رکھوں گا، اخلاص اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نیت کی تصحیح ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ 4 حدیثیں مجھے زیادہ یاد ہو جائیں گی تو دوسرے کے اوپر میں بحث و مباحثہ کروں گا، اس کو زج کروں گا، اس کو نیچا دکھاؤں گا۔ اگر اس نیت کے ساتھ حاصل یا دنیا کا کوئی مال و متاع اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ علم حاصل کیا تو پھر بے فائدہ، کام تو بہت عظیم ہے لیکن تصحیح نیت کا نہ ہونا اس عمل کو بیکار کر دیتا۔ اور اس پر آپ نے کئی دفعہ وہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے حضور سے سنی ہے۔ تو آپ ناراض ہو گئے، کہا اچھا میں وہ حدیث بھی سناتا ہوں جو میں نے حضور سے نہیں سنی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر منگوایا، بیٹھے بیان کرنے لگے تو آپ غشی کھا کر گر گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد طبیعت بحال ہوئی، تشریف فرما ہوئے ممبر پہ، پھر حدیث بیان کرنے لگے تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا، اور پھر فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کل قیامت کے روز سب سے پہلے 3 آدمیوں کو اللہ کے دربار میں لایا جائے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے نقل کی فضائل میں۔ ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور ایک تیسرا ایک اور بھی شخص مجاہد، شہید جو ہوگا۔ 3 آدمیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے، اور یہ عمل تینوں بہت اونچے ہیں، علم، سخاوت، مالی وسعت کرنا، لوگوں پر
خرچ کرنا، اور تیسرا اللہ کے راستے پہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو۔ لیکن جب یہ تینوں حضرات آئیں گے نا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں میں نے تمہیں جان دی تھی، علم کی نعمت دی تھی، یہ علم بھی تو ایک اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، عام لوگوں سے نکال کر اللہ پاک نے اس کو علم کی نعمت سے مالا مال کیا۔ وہ کہے گا اللہ کوئی موقع ایسا نہیں تھا جب میں نے لوگوں کو کوئی تیرے دین کی بات نہ سکھائی ہو، صبح بھی درس دیا، شام بھی درس دیا، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ رب فرمائے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمائیں گے حکم ہوگا اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں بہت بڑا عالم کہیں، لوگ تمہیں بہت جاننے والا کہیں، سو کہا جا چکا۔ پھر حکم ہوگا پیشانی کے بالوں سے پکڑو اور جہنم میں ڈالو۔ اسی طرح سخی کو لایا جائے گا، کہا جائے گا ہم نے تمہیں جان دی تھی، مال دیا تھا، کہاں کیا کیا؟ کیونکہ اللہ کوئی موقع ایسا نہیں، سیلاب آتا تھا، زلزلہ آتا تھا، فلاں ہوتا تھا، ٹمکان ہوتا تھا، میں فلسطین کے حالات پہ مشکل ہوتے تھے، میں رقم دیتا تھا، خوب مال لوٹاتا تھا، افطار پارٹیاں کراتا تھا رمضان۔ فرمایا اس لیے نہیں کراتا تھا کہ میری رضا مقصود ہو، بلکہ اس لیے کراتا تھا لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے مالدار کہیں، سو کہا جا چکا۔ پھر اس کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اس کو بھی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا۔ پھر شہید کو لایا جائے گا، ہم نے تمہیں جان بھی دیا تھا اور مال بھی دیا اور پھر تمہیں یہ سب کچھ دیا تھا، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کیا، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی قربان کر دیا۔ میں جھوٹ بولتا، اس لیے نہیں کیا تھا کہ میری رضا مقصود تھی، بلکہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، شجاع کہیں، سو کہا جا چکا۔ نشان امتیاز، ملٹری فلانا ٹمکانا، اس کے لیے کیا، کہا جا چکا۔ پھر حکم ہوگا اس کو بھی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا۔ حضرت شیخ نقل کرتے ہیں یہ تین کتنے عظیم کام ہیں، ان تینوں عظیم کاموں میں ناکامی کی اصل وجہ کیا ہے؟ تصحیح نیت کا نہ ہونا، اخلاص کا نہ ہونا۔ تو اس لیے علم کے حصول میں بھی اصل مقصود تصحیح نیت، نیت درست ہو، اخلاص، اللہ کی رضا، کہ میں یہ عمل اس لیے کرتا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ پھر جب اللہ بندہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے نا کہ رب راضی ہو جائے، پھر لوگوں کی واہ واہ بھی اس کو کچھ نہیں کہتی، وہ اس کو ہوا نہیں بھرتی، اور لوگوں کی ٹھاٹھا بھی اس کو کچھ نقصان نہیں دیتی۔ وہ کہتا بھائی ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور ایک عورت جو ہے نا وہ ابٹن ہو رہا تھا اس کا، یعنی اس کو مائیاں بٹھایا گیا تھا، تو اس کی سہیلیاں اس کو نا، شادی سے پہلے ایسے ہوتا ہے، تو سہیلیاں اس کو کہتی تم تو چودھری کا چاند ہو، فلاں ہو، ٹمکان، وہ سب باتیں کر رہی۔ تو وہ کہنے لگی تعریفیں کیوں کرتی ہو، جس کے لیے سنور رہی ہوں اگر اس کی نظر میں میں چودھری کا چاند ہوں تو واقعتاً ہوں، تمہارا کہنا نہ کہنا کوئی برابر وقت نہیں رکھتا۔ تم لاکھ مجھے چودھری کا چاند کو جس کے لیے سنور کر رہی ہوں دلہے کے لیے، وہ مجھے کچھ نہ وقت نہ دے، تو پھر تمہارا یہ کہنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ تو آدمی جب اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو پھر دنیا کے لوگوں کی واہ واہ بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے۔ اسی کو کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار لو، عمل اللہ کے لیے کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے، یہ کہنا سوکھا ہے لیکن اس پر عمل پیرا ہونا، اس کے لیے بڑے مجاہدوں کی ضرورت ہے، بڑی صحبتوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے، پھر کہیں جا کر یہ نعمتیں خاصہ انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بدولت یہ نعمت عظمیٰ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ 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 اللہ